فرمایا تو روزہ رکھ اور دوسرے کا روزہ افطار کرا، جتنا اس روزدار کو ثواب ملے گا اتنا تیرے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا۔ ایک آدمی نے اگر 100 آدمیوں کا روزہ افطار کرایا تو گویا ایک اس نے خود رکھا اور 100 آدمیوں کا افطار کرا دیا، گویا کہ اس نے 101 روزہ ایک دن میں رکھ لیا، اور افطار کرنے والے کرانے والے کرنے والے کے روزے سے کوئی کمی نہ کی جائے گی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے اتنی طاقت اتنی وسعت کہاں ہے کہ ہم ہر آدمی کو پیٹ بھر کے کھانا کھلائیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو ایک کھجور کے دانے پر، ایک لسی گھونٹ پر، ایک گھونٹ لسی پر پانی پلانے پر اللہ پاک اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ کا دربار کھلا ہے، اللہ پاک نے جنت کے دروازے کھول دیے، جہنم کے دروازے بند کر دیے۔ قبر والوں کو بھی فرمایا آ جاؤ میرے رمضان کی برکتوں سے مالا مال ہو جاؤ۔ اب اگر ہم لوگ خود ہی نہ مانگیں اور خود ہی نہ کچھ کریں تو پھر اس میں ہمارا قصور ہے۔ اسی کو کہتا ہے یہ گلی ہے کس رقیب کی، یہ گلی ہے کس رقیب کی، اور کیا تانے اقربا، جب تیرا ہی جی نہ چاہے تو بہانے ہیں ہزار۔ جب آدمی کو کچھ کرنا نہ ہو پھر بیمار بن جاتا ہے، پھر عذر تلاش کرتا پھرتا ہے، اسے یہ معلوم نہیں اللہ کا غضب اگر جوش میں آ گیا میرے عذر معذور کا کچھ نہیں بنے گا، برباد کر دیا جائے گا۔ فرمایا ایسا بیمار جس کے تندرست ہونے کی امید نہ ہو اس کی طرف سے فدیہ دیا جا سکتا ہے، اس پر عذر نہیں، ورنہ ہر آدمی پر روزہ فرض ہے۔ ماں سوا اس عورت کے جو مینٹلی کورس میں مبتلا ہو جائے یا زچگی میں مبتلا ہو جائے یا کوئی ایسا عذر یا بیماری ایسی آ جائے جو بے ہوش ہو جائے اور جان کا خطرہ پڑ جائے، اس کے علاوہ روزہ چھوڑنا قطعاً جائز نہیں۔ یہ جو لوگ کھلے بندوں کھاتے پھرتے رہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے بڑی وعید فرمائی، فرمایا فلیس منا، وہ میرا نہیں، میں اس کا نہیں، اور فرمایا رمضان والقرآن یشفعان الی یوم المیزان، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں رمضان قرآن سفارشی بنیں گے قیامت کے دن۔ رمضان بھی قرآن بھی یہ دونوں چیزیں قیامت کے دن سفارشی بنیں گے، شفاعت کریں گے آدمی کے لیے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ایک حدیث میں ہے قیامت کا خوفناک منظر، ہوش ربو گھڑی، اتنے حالات تباہ کل کہ زمین تپ تپ کر تانبا بن گئی، ہر آدمی اپنے اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا غرق ہے، نفسی نفسی کا عالم ہے، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں، کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں، خدا کے روبرو جب دل قیامت کا بتا ہوگا تو اس دن باپ بیٹے کا نہ بیٹا باپ کا ہوگا، نہ ہمشیرہ برادر کی نہ زوجہ اپنے شوہر کی، وہ ایسا ہی وقت ہوگا بھائی بھائی سے جدا ہوگا، ستارے زمین پہ گر پڑیں گے، آسمان چر کر پھٹ کر زمین پہ آ پڑے گا، سارا نظام برباد ہو جائے گا۔ ایسے وقت میں بھی عرش عظیم کی چھاؤں میں، عرش عظیم کے سائے میں، اور کوئی سایہ نہیں، کوئی چھاؤں نہیں، کسی جگہ نہیں، درخت نہیں، کوٹھی نہیں، بنگلہ نہیں، دیوار نہیں، دروازہ نہیں، سایہ نہیں، چھاؤں نہیں،
मशरिक से मगरिब तक साया कोई नहीं, कोई नहीं, एक अल्लाह के अरश के सिवा कोई साया नहीं। और उस साए में, उस छांव में दस्तरखान बिछा हुआ है, कुछ आदमी खाना खा रहे हैं, दावत खा रहे हैं, दस्तरखान लगा हुआ है, कुछ आदमी खाना खा रहे हैं, फरिश्ते खिला रहे हैं। ये क़यामत की तबाही भुगतने वाले लोग कहेंगे, इलाही ये कौन है, ये कौन खुश नसीब लोग हैं आज इस तबाही के दिन में, इस बर्बादी के दिन में, इस तकलीफ के दिन में आंखों से लहू बह गया, दिमाग बह बह कर नाकों के जरिए बह निकला, ये आज भी दावतें उड़ा रहे हैं, ये कौन है। अल्लाह पाक की तरफ से जवाब मिलेगा, तुम खाया करते थे, ये रोजा रखा करते थे, तुम सोया करते थे, ये तरावियों में मेरा कुरान पढ़ा करते थे, तुम फिल्म और थिएटर तमाशे, तुम बकवासबाजी में जिंदगी बर्बाद किया करते थे, ये मेरे महबूब की जात अक़दस पे दुरूद पाक पढ़ा करते थे। आज मैंने इनकी मेहमानी की है, ज़ियाफत की है, दावत की है, मेरी इनकी पहली मुलाकात है, आज मैं खुदा दावत करने वाला हूं और ये रोजा रखने वाले मेरे बंदे दावत खाने आए। अंदाजा लगा, मैदान हशर हो, तबाही का मंजर हो, पसीनों पे पसीने हो, लोग डूबे हुए हो अपने पसीनों में, और उस दिन खुदावंद आलम जल्ले शानहू अपनी मेहरबानी और अपनी बंदा नवाजी से कुछ मर्द कुछ औरतों को दावत खिला रहे हो। खुदा की कसम, पीने वाला तेरा मुंह हो और पिलाने वाले फरिश्ते हो। दस्तरखान लगा हुआ है अल्लाह के अर्श अजीम के साए में। हर नेकी अल्लाह के यहां उधार नजर आती है, परवरदिगारे आलम के यहां महफूज है, उसका बदला उसकी जज़ा जरूर मिलेगी। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने आलागा, कयामत के दिन बाद आदमियों के मुंह से कस्तूरी की खुशबू आएगी। बेशुमार लोग कहेंगे, इलाही मैदान महशर महक उठा, मैदान हशर खुशबू से महक उठा, सारे फिजा महक उठी, मुअत्तर हो गई, ये कौन लोग हैं। जवाब मिलेगा, ये वो है जिन्होंने सारी उम्र में कभी रोजे कज़ा नहीं किए, रोजे रखे तमाम उम्र। अल्लाह पाक ने उन रोजों की बरकत से इनके मुंह में इतनी खुशबू रखी, कस्तूरी कुर्बान कर दी जाए, मुश्को अंबर कुर्बान कर दिया जाए। और इरशाद फरमाया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, रोजेदार के मुंह की भबक, मुंह की बदबू अल्लाह के नजदीक कस्तूरी से ज्यादा प्यारी है। खुदावंद आलम के नजदीक रोजदार के मैदे की खाली होने की वजह से जो मुंह में भबक पैदा हो जाती है, बदबू पैदा हो जाती है, अल्लाह के नजदीक उसकी कदर व मंजिलत कस्तूरी से ज्यादा है, मुझको अंबर से ज्यादा है। इसलिए एक एक घड़ी, एक एक साथ बरकतों वाली अल्लाह ने जिसको तौफीक अता फरमाई, वो दिन को भी कमाते हैं, रात को भी कमाते हैं। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, दो वक़्त बड़े खुशी के हैं, जो मांगो वही मिल जाए। इंद इफ्तारी ही, रोजेदार को दो वक़्त ऐसे देता हूं जो दुआ करे वही मिले। मगर हम लोग बड़े बदनसीब हैं, जो टाइम मांगने का है उस वक्त मांगते ही नहीं। और किसी आदमी ने वजीफा पढ़ा था ना, सोना बनाने का, सारी रात वजीफा पढ़ा, सोना बन जा, सोना बन जा, सोना बन जा। जब टाइम आया गुस्से में आके कहने लगा पत्थर ही बन जा, वो पत्थर बन गया। हम लोग सारा दिन तो रोजा
मांगने का वक्त आया, परवरदिगार आलम का दरिया करम बह रहा है, उसमें गोता लगा कर अल्लाह से माफी मांगने का वक्त आया तो भूल गए। रिवाज ही नहीं। रोजा इफ्तार करने से पहले दुआ मांग, दुआ का वक्त है। अमूमन ये वक्त जाया हो जाता है। मस्जिद में रोजा इफ्तार करने वाले का भी, घर में रोजा इफ्तार करने वाले का भी, अरे ये गिलास लाइयो, ये बाल्टी उठाइयो, ये बर्फ तोड़ना, ये चीनी मिलाना इसमें, ये नींबू जरा निचोड़ना जल्दी, यूं करते करते फट रोजा खुला, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, चल भाई। मांगने का वक्त जाया कर दिया, खो दिया मांगने का वक्त। इसलिए गर्मी का रमजान है, बड़ी मेहनत का रोजा है। गुजारिश करूंगा मर्द औरतों से, शाम को 5 मिनट पहले सारे धंधे छोड़ के बैठ जाया करो, सारा घर बैठ जाया करो, बाल बच्चों को साथ बिठाया करो, मासूम बच्चों से दुआ मंगवाया करो, आमीन कहलवाया करो, अपनी हाजतों का सवाल किया करो, अपनी बीमारी की शिफा की दुआ मांगो, अल्लाह पाक के हुजूर में कब्र के अज़ाब से पनाह मांगो, मौत की तलखी से पनाह मांगो, असर की बर्बादी से पनाह मांगो, कारोबार में बरकत की दुआ मांगो, रोजी रिज़्क़ में बरकत की दुआ मांगो। रोजा इफ्तार करने के वक्त लोगों को पहचान ही नहीं है, जाया कर देते हैं अपने वक्त को जो काम का वक्त है। सुबह का वक्त है। और एक और गुजारिश कर दूं, जैसे रमजान में नेकी का दर्जा बढ़ जाता है, गुनाह भी ज्यादा बढ़ जाता है। अगर रमजान में नमाज नहीं पढ़ोगे 70 गुना अज़ाब ज्यादा होगा। जमात की नमाज अगर रमजान मुबारक में अदा करोगे तो उलमा ने लिखा है कि 27 लाख तक सवाब बढ़ा दिया जाता है। खुदा की कसम, अल्लाह तो तुझे इतना देने आया है इस महीने में, वो तो तुझे इतना देने का प्रोग्राम बनाए बैठा है कि तेरी झोली भर जाए। अब ये मिसवाक है ना, लकड़ी, 3 दफा इस तरफ को लकड़ी मुंह में फेर दे, लकड़ी मुंह में फेरना है और क्या है, और 3 मरतबा इस तरफ मुंह में लकड़ी को फेर दे, तेरी नमाज का दर्जा 27 गुना ज्यादा हो गया। मुंह में लक्कड़ घुमाने से 27 गुना सवाब बढ़ गया नमाज का। और फिर जितना उसमें इखलास होगा, जितनी उसमें अल्लाह पाक ने आजिज़ी, इनकसारी और खशियत रखी होगी और तौबा और इस्तिग़फ़ार का मादा रखा होगा, उतना ही उसमें बढ़ावा होता चला जाएगा। एक नेकी 70 नेकियों के बराबर। एक पैसा अल्लाह के नाम पे सदका कर, खैरात कर, अल्लाह की राह में दे, गोया के दूसरे दिनों में 700 पैसे दिए, 700 गुना बढ़ा दिया जाता है दूसरे महीनों के मुकाबले में, रमजान अल मुबारक के महीने में खैरात वगैरह। कितना बड़ा इनाम, कितनी बड़ी करीमी। और इरशाद फरमाया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि 4 काम कसरत से करो इस महीने में। तवज्जो करें भाई, पल्ले बांध के ले जाए मर्द औरत, इंशाअल्लाह कब्रों में दुआएं दोगे जब बदला मिलेगा। अल्लाह पाक हम सब का कामिल ईमान पे खात्मा बिल खैर फरमाए और हम सब के माँ बाप की बख्शिश फरमाए। खुदा की कसम, मौत के वक्त तुम्हें याद आएंगी ये बातें कि रब्बुल आलमीन ने तुझे कितना नवाजा, कितनी तुझ पे मेहरबानी फरमाई, कितना बड़ा तुझ पे करम फरमाया, नफिल बढ़ाए, फर्ज बढ़ाए, कुरान की तिलावत का सवाब बढ़ा दिया, दुरूद शरीफ का सवाब बढ़ा दिया। और यूं फरमाया कि ये जो रोजे हैं, ये मेरी मुलाकात का सबब बनेंगे। रोजा रखने वाले को मेरा दीदार होगा
اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ پاک اپنے بندے کو اپنی دیدار سے نوازے گا، اپنی ذات کی زیارت سے نوازے گا، اور محبوب اپنے بندوں کو جب دیدار کرائے گا تو لوگ کہیں گے الہی سب سے بڑی نعمت تو یہ تھی، حور و غلمان اور جنت، یہ تمام چیزیں اس نعمت کے سامنے کچھ وقت ہی نہیں رکھتی، کوئی حقیقت ہی نہیں ان تمام چیزوں کی۔ تو اللہ والوں نے اس مہینے کی بڑی قدر کی۔ شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ پورے رمضان کے مہینے میں 2 چپاتیاں کھائیں، پہلے رمضان سے لے کر آخری رمضان تک پورے رمضان میں 2 روٹیاں کھائیں، 2 چپاتیاں کھائیں۔ مولانا عبد القادر صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ نے عرض کر دیا حضرت جی کمزوری آ جائے گی، نقاہت آ جائے گی، ضعیفی چھا جائے گی، کچھ نہ کچھ کھا لیا کرو۔ فرمانے لگے مولانا رات کو بھی، دن کو بھی، صبح بھی، شام بھی، ہر وقت قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہوں، کلام پاک کی تلاوت کرتا ہوں، اور مولانا میرے منہ میں جنت کے میووں اور پھلوں کا مزہ آتا رہتا ہے، دنیا ہی میں میرے منہ میں جنت کے پھلوں کا مزہ آتا رہتا ہے، میں تو دنیا ہی میں جنت کے میوے کھاتا رہتا ہوں۔ اس قدر برکت والا ہے رمضان اور اس قدر برکتوں والا ہے قرآن، خدا کی قسم قرآن سے یاری لگا کے تو دیکھ یہ تجھے کہاں پہنچائے گا۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ جب آدمی صبح و شام کی پہچان کرتا ہے رمضان کی وجہ سے، ہاں افطار کے وقت اور صبح سحر کے وقت کی پہچان خاص طور سے پیدا کیا کرو، پہچان کیا کرو۔ ہم بڑی کوشش کرتے ہیں، پوسٹر بھی چھپوایا، اعلان بھی کراتے ہیں، 16 گھنٹے کا روزہ اگر تم نے 2-4 منٹ کی وجہ سے برباد کر لیا تو کیا ہاتھ آیا؟ وقت پہ کھاؤ، وقت پہ پیو، یوں ہی خام خواہ بے وقت 2 گھونٹ پانی پی کر اپنے روزے کو برباد کرنا یہ کوئی عقل مندی ہے؟ ایک اور گزارش کروں گا، یہ باتیں لاؤڈ اسپیکروں پہ بولنے والے ملا انادن لوگوں کا روزہ خراب کرتے ہیں، ٹائم ختم ہو چکا ہوتا ہے، 20 منٹ 25 منٹ بقا بتاتے ہیں۔ میں نے غور کیا اس مسئلے پر، میں یہ سمجھا ہوں کہ جس ملا کی روٹی اور لسی نہیں پہنچتی وہ تو دوپہر تک روزے کا وقت باقی رکھے گا۔ خدا کے لیے پہلے ان کو پہنچایا کرو پھر خود کھایا کرو تاکہ تمہیں یہ صحیح ٹائم تو بتا دیں۔ یہ اپنا روزہ بھی خراب کرتے ہیں، تیرے روزے کا ہی بیڑا غرق کرتے ہیں جان بوجھ کر۔ ادھر اعلان کرتے رہتے ہیں، ادھر دروازے کی طرف دیکھتے رہتے ہیں چھاپا نظر آیا کہ نہیں، لسی کی بلٹوئی آندھی پئی ہے کہ نہیں، دیکھ رہا ہوتا وہ آیا جگ وہ نظر آیا۔ بڑی ذمہ داری کی بات ہے، اگر ایک آدمی کا روزہ کسی کی وجہ سے خراب ہو گیا خدا کی قسم جہنم کا سبب بن سکتا ہے۔ کسی کی نماز نہ خراب کرو، کسی کا روزہ خراب نہ کرو۔ اسی لیے فرمایا کہ اگر بادل ہو، ابر ہو تو تحقیق کرو، مشورہ کرو، تلاش کرو، تمام چیزوں کو ملا کر کے رکھو اور کوشش کرو اس بات کی کہ روزہ خراب نہ ہونے پائے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں 4 چیزوں کی کثرت کیا کرو رمضان المبارک کے مہینے میں، پلے باندھ لو، یاد کر لو، عورتیں بھی، مرد بھی، امیر بھی، غریب بھی، چھوٹے بھی، بڑے بھی۔ فرمایا ہر وقت، ہر آن، ہر گھڑی، ہر لمحہ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کاروبار کرتے، زمین کا کام کرتے، دفتر میں کام کرتے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ،
محمد الرسول اللہ فرمایا جب میرا بندہ روزہ دار ہو کر لا الہ الا اللہ کا ورد لگا کرتا ہے میرا عرش عظیم ہلنے لگ جاتا ہے. کوئی مشکل وظیفہ نہیں, کتنا آسان ہے. برتن بھی مانجتی رہو, لا الہ الا اللہ بھی پڑھتی رہو, کپڑے بھی دھوتے رہو اور لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے رہو, کپڑے سیتے بھی رہو, پھول بھی نکالتے رہو, دفتر کا کام بھی کرتے رہو, استغفر اللہ بھی پڑھتے رہو. حضور نے فرمایا 4 کام کرو, ایک پہلے کلمے کا ورد بناؤ, اتنا زبان عادی ہو جائے کہ سوتے میں بھی تیری زبان سے لا الہ الا اللہ نکلے. میں نے اپنی زندگی میں ایک آدمی کو دیکھا ہندوستان میں بچہ تھا, وہ داڑھی والا تھا, پڑھتے تھے ہم مدرسے میں. آپ یقین کریں گے میں مسجد میں بیٹھا ہوں باوضو, ساری رات بالکل سویا کرتا تھا اور اس کے منہ سے پورا درود شریف ہر وقت نکلتا رہتا تھا. سنا ہوا نہیں, ہمارے ساتھ وہ طالب علم کم سے کم 1 سال پڑھتا رہا, بالکل سویا ہوا ہے اور درود شریف پورا مکمل زبان سے جاری ہو رہا ہے. تو لا الہ الا اللہ کا عادی بن, لا الہ الا اللہ کا اپنے آپ کو عادی بنا, زبان کو عادی بنا. اور اس کا ترجمہ بھی یاد کیا کر, لا الہ الا اللہ, حاجت روا کوئی نہیں, مشکل کشا کوئی نہیں, بگڑی بنانے والا کوئی نہیں, بیماری دینے والا کوئی نہیں, بیماری دے کر دور کرنے والا کوئی نہیں, پتر اولاد دینے والا کوئی نہیں, دے کر لے لینے والا اس کے سوا کوئی نہیں, اجاڑ کر بسا دینے والا کوئی نہیں, بسوں کو اجاڑ دینے والا کوئی نہیں, آباد بنگلوں کو برباد کر دینے والا لا الہ الا اللہ اس کے سوا کوئی نہیں. ترجمہ یاد کیا کرو, دل میں پکا لو اس بات کو, اللہ کے سوا ایک سانس کا کوئی مالک نہیں. اللہ پاک نے یہ سانس گن کر ڈال رکھے, جب وہ پورے ہو جائیں گے پوری دنیا کی طاقت اور پوری دنیا کا سونا چاندی ہیرے جواہرات پولیس فوج مل کر کسی کا ایک سانس نہیں بڑھا سکتے. اس لیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں, اور محمد عربی سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا ہمارا محبوب نبی اور پیغمبر کوئی نہیں. خدا اپنی خدائی میں وحدہ لا شریک ہے, مصطفیٰ کریم اپنی مصطفائی میں وحدہ لا شریک ہے. خدا کے بعد خدا کوئی نہیں, مصطفیٰ کے بعد نبی کوئی نہیں. جو خدا کے بعد کسی قبر کی مٹی کو, کسی درخت کے پتے کو, کسی چشمے کے پانی کو حاجت روا مانتا ہے وہ بھی لا الہ الا اللہ کو نہیں مانتا. اور جو ہمارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبی مانتا ہے وہ بھی اس امت سے خارج ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے. کیوں؟ شرک فی توحید بھی حرام ہے, شرک فی نبوت بھی حرام ہے. ہم خدا کی خدائی میں کسی کو شریک نہیں مانتے, مصطفیٰ کریم کی مصطفائی میں کسی کو شریک نہیں مانتے. اللہ پاک نے اپنے محبوب کو دولتوں سے نوازا ہے. میں یوں کہوں خدا کی قسم یہ رمضان کی گھڑیاں تجھے کالی کملی والے کے صدقے میں ملی ہے. اللہ کا قرآن ملا, نبی کا فرمان ملا, دین کی عظمت ملی, صحابہ کرام ملے, درود شریف ملا, کلمہ ملا. تو فرمایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی کثرت کیا کر. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. استغفار کی کثرت کیا کر. حضرت حسن بصری رحمہ اللہ بڑے ولی ہیں, بڑے بزرگ ہیں. ان کی خدمت میں 7 قسم کے آدمی آئے. ایک آدمی نے کہا میری شادی نہیں ہو رہی, ایک آدمی نے کہا کاروبار نہیں ہے,
ایک آدمی نے کہا میرے ساتھ دشمنی ہے، ایک آدمی نے کہا میں بیمار ہوں، تو خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے سب کو فرمایا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ پڑھا کرو۔ ان میں سے کچھ لوگ کہنے لگے کہ جی مرض تو الگ الگ اور دوا ایک، جیسے آج کل مرض کتنے ہی ہوتے ہیں، بعض ڈاکٹر 2 بوتلیں نہیں رکھتا، 28 نمبر 30 نمبر، جو بیماری ہوئی اسی میں سے ڈال دی، نکالو 20 روپے۔ تو کہا کیا ہے حسن بصری، مرض مختلف ہے، حاجتیں ضرورتیں الگ الگ ہے، اور دوا ایک فرمائی آپ نے کہ سب استغفار پڑھو۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے والا استغفار پڑھنے سے آدمی کے گناہ یوں جھڑتے ہیں جیسے سردی میں درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ استغفار پڑھنے سے آدمی کے گناہ یوں جھڑتے ہیں جیسے درختوں کے پتے جھڑتے ہیں، اور جب گناہ معاف ہو جاتے ہیں مالک سے جو مانگے گا وہی مل جائے گا، جو مانگے گا وہی مل جائے گا، معبود سے جو مانگے گا جھولی پھیلا کر وہی مل جائے گا۔ اسی لیے کہتا ہے کہ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے سب کو استغفار ایک دوا بتلائی، تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور استغفار، یہ 2 چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور تیسری چیز فرمائی جنت مانگا کرو، بہشت طلب کرو رمضان میں، یا اللہ جنت عطا فرما، یا اللہ دوزخ سے بچا۔ یہ 2 دعائیں حضور نے فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں دعائیں مانگو، جنت کی طلب کرو، جہنم سے پناہ مانگو۔ ایک صحابی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، ساری رات عبادت کرتا ہے، صبح کو اٹھ کے کہتا ہے الہی میرا منہ اس قابل تو نہیں کہ جنت مانگوں، میرا منہ اس قابل تو نہیں کہ جنت الفردوس مانگوں، اتنی گزارش کرتا ہوں کہ جہنم کے عذاب سے مجھے بچا لینا۔ صحابی کہتا یا اللہ جہنم کے دردناک عذاب سے بچا دے، تباہ کاریوں سے بچا دے، وہاں کی مصیبتوں سے بچا دے، اور جنت عطا فرما دے۔ صبح شام اٹھتے بیٹھتے یہ دعا مانگو، مرد عورت چھوٹے بڑے امیر غریب حاکم و محکوم سب یہ دعا مانگو، جنت طلب کرو، دوزخ سے پناہ مانگو، قرآن مجید کی تلاوت کرو، زیادہ سے زیادہ تلاوت کرو۔ جتنے زیادہ قرآن کریم ختم کرو گے اتنے ہی زیادہ اجر بڑھ جائے گا۔ شاید اگلے سال تجھے رمضان آئے یا نہ آئے، پھر یہ دن ملے گا یا نہیں ملے گا، اگلا جمعہ آئے گا یا نہیں آئے گا، جو مانگنا ہو آج مانگ، جو کرنا وہ آج کر۔ اس لیے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ فرمایا کتنا برکتوں والا مہینہ، جس مہینے میں اللہ پاک نے قرآن مجید جیسی برکت والی کتاب نازل فرمائی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے رمضان کے روزے خود رکھے، صحابہ کرام سے رکھوائے، اور اس کی تاکید فرمائی اور اس کے آداب سمجھائے کہ دیکھنا گانے بجانے سے بچنا۔ بعض بد نصیب لوگ کہا کرتے ہیں کہ آؤ یار روزہ کاٹیں گے، تاش کھیلتے ہیں، روزہ کٹ جائے گا۔ ابو داؤد شریف میں حدیث موجود ہے، جس آدمی نے تاش کھیلا حضور کا فرمان ہے گویا جتنی دیر تک وہ تاش کھیلتا رہا گویا خنزیر کے لہو میں اپنے ہاتھوں کو ڈبوئے بیٹھا رہا۔ میرے تیرے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو آدمی تاش کھیلتا اس کے سلام کا جواب دینا حرام ہے۔ رمضان میں یہ کام نہ کیا کرو، گانے وانے مت سنو، کتنا پاکیزہ روزہ رکھ کر، نورانی روزہ رکھ کر، اللہ اور فرشتوں والی عادت اپنا کر پھر بدماش کنجریوں کے گانے سنتے ہو، بدکار عورتوں کے گانے سنتے ہو۔
ان کی شکلیں دنیا ہی میں بدل جاتی ہے، قبر میں بدل جاتی ہے، قبر میں جانے سے پہلے ہر کنجری کی شکل بدل جاتی ہے۔ تم ان کے گانے سن کر اپنے نورانی روزے کو برباد کرتے ہو۔ کتنا بڑا اجر، کتنا بڑا ثواب، کتنی بڑی محنت، کتنی بڑی مشقت، کتنی بڑی تکلیف، اور خامخواہ یہی برباد کر دینا۔ آرام کرو، 11 مہینے کماؤ، 1 مہینہ آرام کر لو، تھوڑا کما لو، بہرحال روزہ ہاتھ سے نہ جانے دو۔ کیوں؟ نہ معلوم اگلے سال تجھے پھر یہ دن آئیں گے کہ نہیں۔ فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جس کی زندگی میں یہ دن آ جائے اسے چاہیے کہ روزہ ضرور رکھ لے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ فرمایا جس نے روزہ رکھ لیا اور ذکر خیر کیا، آنکھوں کا روزہ، کان کا روزہ، زبان کا روزہ، ہاتھ کا روزہ، ہر چیز کا روزہ مکمل کر لیا۔ ہاتھ کا روزہ، ہاتھ سے حرام چیز کو مت ہاتھ لگاؤ، کان سے حرام مت سنو، آنکھ سے حرام مت دیکھو، نظر جما کر بیوی کو دیکھنا بھی جائز نہیں، بیوی کے چہرے پہ خواہشات کی نظر ڈالنا جائز نہیں، ہاتھ لگانا جائز نہیں، اس ارادے سے۔ بس اللہ نے تو یوں فرما دیا کہ میں نے تو کبھی بیوی کی نہیں، چند گھنٹوں کے لیے تو بھی چھوڑ کر آ میرے پاس آ جا، میرے جیسا بن جا، میری نورانیت اپنا لے، جبریل و میکائیل جیسا بن جا، فرشتوں کا ہمنوا بن جا۔ نہ وہ کھاتے ہیں نہ تو کھا، نہ وہ پیتے ہیں نہ تو پی، نہ وہ بیوی بچوں والے ہیں نہ تو بیوی کے قریب جا، اس لیے کہ میں قیامت میں یہ کہہ سکوں کہ آؤ کتنی میں نے ان کے ساتھ چاروں طرف سے دنیا بھی حاجتیں لگائی تھی، سب کو چھوڑ کر پھر بھی مجھ کو یاد کیا۔ تو بھئی یہ راتیں غنیمت جانو، یہ دن غنیمت جانو، یہ اوقات اور یہ ساعتیں غنیمت جانو۔ اپنے لیے دعا مانگو، اپنے ماں باپ کے لیے دعا مانگو، اپنے مشائخ اور استاد اور پیر و مرشد کے لیے دعا مانگو، عزیز و اقربا رشتہ داروں کے لیے دعا مانگو۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو رمضان المبارک کا مکمل ادب اور احترام اور عظمت نصیب فرمائے۔ کروڑا شکر اور احسان ہوا کہ ہماری زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آیا۔ مبارک ہو ہر اس مسلمان کو جو رمضان المبارک کا دل سے استقبال کرتا ہے، ادب کرتا ہے، اس کے روزے کا خیال کرتا ہے، تراویح کا دھیان رکھتا ہے۔ مبارک ہے اس آدمی کے لیے رمضان المبارک کی ایک ایک گھڑی جو اللہ کے اور نبی کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کر رہا ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کی زندگی میں بار بار رمضان المبارک کا مہینہ آیا اور انہوں نے مکمل احترام و ادب کے ساتھ نبھایا۔ سبحان اللہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اور لوگوں کتنا خوش نصیب ہے وہ آدمی جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آ جائے اور پروردگار عالم اس کے 11 مہینے کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں رمضان المبارک کی ایک ایک گھڑی، ایک ایک ساتھ، ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ کی قدردانی کرو، یہ تمہارے لیے بہت بڑا عظمتوں والا مہینہ ہے، اللہ کی رضا کا سبب بنتا ہے، قرب خدا بندی کا سبب بنتا ہے۔ ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں رمضان المبارک کا مہینہ اتنا فضیلتوں والا مہینہ ہے کہ ہر رمضان ہر مہینے کے مقابلے میں اتنی زیادتی کر دی جاتی ہے، دوسرے مہینوں میں کوئی ایک نفل ادا کرے اس کو نفل کے برابر درجہ ملتا ہے، ثواب ملتا ہے۔ ارشاد فرمایا کالی کملی والے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
وسلم نے او لوگوں جس نے رمضان میں نفل ادا کیا اتنا بڑا ثواب ملتا گویا فرض ادا کیا. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نفل کو 70 گنے بڑھا دیا جاتا ہے, فرائض کو 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے, نیکیوں میں اضافہ کر دیا جاتا ہے. دوسرے دنوں میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہو, ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب ملے گا. آج رمضان کے مہینے میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہو, نامہ اعمال میں 1,00,000 مرتبہ کہنے کا ثواب لکھا جائے گا. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دوسرے دنوں میں قرآن مجید کی 1 آیت تلاوت کر, تجھے 10 نیکیاں ملیں گی, 10 درجے بلند ہوں گے, 10 گناہ معاف کر دیے جائیں گے. لیکن رمضان المبارک کا مہینے کی برکت سے 27 گنا ہر ثواب کو بڑھا دیا جاتا ہے. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ میں صحابہ کرام کو جمع فرمایا اور فرمایا او لوگو اور میرے قریب ہو جاؤ, تم پہ ایک بہت بڑا مہینہ آنے والا ہے, بڑا برکتوں والا ہے, بڑا رحمتوں والا مہینہ ہے, بڑا ہی خیر و برکت کا مہینہ ہے. نیکیاں اس میں بڑھا دی جاتی ہیں, گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے او لوگو اس مہینے میں روزہ رکھو, رات کو تراویح اور قیام کیا کرو. پہلی امتوں میں کسی پہ 6 مہینے کے روزے تھے, کسی پہ 4 مہینے کے روزے فرض تھے, کسی پہ 2 مہینے کے روزے فرض تھے. اللہ پاک نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر سال میں 1 مہینے کے روزوں کو مقرر فرمایا. اور قدردان کے لیے کوئی تکلیف نہیں. اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا او لوگو تم پہ رمضان المبارک کے روزے فرض کیے گئے ہر عاقل بالغ مرد عورت پر, بادشاہ ہو, وزیر ہو, سفیر ہو, امیر ہو, غریب ہو, فقیر ہو, مرد ہو, عورت ہو, بوڑھا ہو, جوان ہو, روزے فرض ہے. اللہ کے حبیب حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی جان بوجھ کر عمدن روزہ نہیں رکھتا, بغیر کسی بیماری کے, بغیر کسی وجہ کے, بغیر کسی عذر کے, یعنی عورتوں والا عذر بھی کوئی نہیں, بیماری بھی سخت کوئی نہیں, یوں ہی روزہ چھوڑ دیتا, روزہ نہیں رکھتا. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فلیس منا, جس نے مسلسل روزوں کو قضا کر دیا وہ میرا نہیں, میں اس کا نہیں, میری امت سے خارج ہے. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے او لوگوں قدر کرو پچھلے سال بے شمار لوگ زمین پہ تھے, کھا رہے تھے, پی رہے تھے, کما رہے تھے, دن دنا رہے تھے, گانے بجانے میں مصروف تھے, طرح طرح کی عیش و عشرت میں مصروف تھے. کسی نہ کسی بہانے سے موت آ گئی, آج جا کے دیکھو قبروں میں پڑے ہوئے آہیں بھر رہے. علماء کرام نے لکھا ہے ادھر رمضان المبارک کا چاند نظر آتا ہے, ادھر عذاب قبر اٹھا لیا جاتا ہے. قبروں میں عذاب جھیلنے والے مردے عرض کرتے ہیں الہی کیا ہوا, کیا تیری کریمی اور مہربانی ہو گئی, ایک عرصے کے بعد یہ چین کا ساتھ ملا, یہ سکون ملا, کیا ہوا؟ جواب ملے گا رمضان کا مبارک مہینہ آ گیا. قبروں میں لیٹنے والے مردوں کو پتہ چل جاتا رمضان کا, بادے بادے نوجوانوں کو, بادے بادے دکانداروں, ذمہ داروں کو, زندوں کو پتہ نہیں چلتا.
ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آدمی روزہ رکھتا ہے دریاؤں، ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کئی لوگ قیامت کے دن اپنی قبر سے اٹھیں گے، ان کے منہ سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہوگی، لوگ کہیں گے الہی یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملے گا تم کھایا کرتے تھے، تم پیا کرتے تھے، یا روزے رکھا کرتے تھے، روزہ رکھنے والے لوگ ہیں۔ ملتان کے دوستو، اگر تمہاری یہ تمنا ہو کہ ہم قیامت کی پیاس سے بچ جائیں، 50,000 سال کی شدت والی پیاس سے بچ جائیں، قیامت کے دن والی گھبراہٹ سے بچ جائیں، قیامت کے خوفناک عذاب سے بچ جائیں، اگر 50,000 سال کی دھوپ سے بچنا چاہتے ہو، شدت سے بچنا چاہتے ہو، گرمی سے بچنا چاہتے ہو، پیاس سے بچنا چاہتے ہو، مسلم شریف کی روایت میں ہے ایک آدمی کی زبان اتنی باہر لٹک جائے گی اس پہ 18 آدمی کھڑے ہو سکے۔ ان تمام پیاسوں سے، گھبراہٹوں سے اگر بچنا چاہتے ہو، اتنی شدید گھبراہٹ آئے گی، اتنا سخت ماحول بن جائے گا، قرآن کریم کہتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، ڈرو اپنے پروردگار سے جتنے تمہیں آنکھیں دی، اتقوا ربکم، ڈرو اس پروردگار سے جس نے زبان دی، اتقوا ربکم، ڈرو اس پروردگار سے جس نے اولاد دی، اتقوا ربکم، ڈرو اس پروردگار سے جس نے کاروبار دیا، ڈرو اس پروردگار سے جس نے ہاتھ دیے، جس نے پیر دیے، فرمایا اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اتنا سخت گھبراہٹ ہوگا قیامت کے دن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی اس پیاس سے بچنا چاہتا ہے، اس گھبراہٹ سے بچنا چاہتا ہے، تو ایک ہی صورت ہے کہ وہ رمضان کے روزے رکھا کرے۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ پاک جل شان عرش عظیم کے سائے میں کچھ لوگوں کو دسترخوان پہ بٹھا کر کھانا کھلائیں گے۔ اس تباہ کاریوں والے دن، پریشان حال والے دن، جس دن یہ حال ہو، فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، اما ابا بیوی اولاد کوئی بھی کام آنے کو تیار نہیں۔ حالات اس طرح سے دگرگوں بن جائیں گے، فرمایا کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الى ربک یومئذ المساق، فرمایا موت تمہارا کام آ کر تمام کر دے گی، یہ ہاتھ کام نہ کریں گے، یہ آنکھ کام نہ کریں گی، یہ پیر کام نہ کریں گے، یہ دل و دماغ نکما ہو جائے گا، یہ بیوی بچے کام نہ آئیں گے، یہ دھن دولت کام نہ آئے گی، تمام کا تمام نظام کائنات بیکار ہو جائے گا۔ تو خداوند کریم نے رمضان المبارک کے ساتھ ساتھ شب قدر کی حج کی رات عطا فرمائی اور یوں فرمایا اے میرے محبوب آپ رویا نہ کریں، آپ غم زدہ نہ ہو، آپ پریشان حال نہ رہا کریں، میں نے تیری امت پہ کرم کر دیا، ایک رات ایسی عطا کر دی جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور قرآن کریم پڑھنے کا لطف میں اور آپ کیا جانے، جاؤ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھو کیسا قرآن کریم پڑھا کرتا تھا۔ سارے کافروں نے کھڑے ہو کر کے اعتراض کیا ابو بکر کو ہم زور سے قرآن کریم نہیں پڑھنے دیں گے۔
ابو بکر قرآن پڑھتا ہے، ہماری عورتیں پر اثر انداز ہوتا ہے، ہمارے بچوں پہ اثر ہوتا ہے، اور مکے کے کافروں کا یہ بیان ہے کہ جب صدیق اکبر قرآن پڑھتا تھا پہاڑ لرز جایا کرتے تھے۔ صدیق سے قرآن پڑھنا سیکھو۔ فاروق اعظم نے اسی قرآن کریم کے ذریعے سب کچھ حاصل کیا۔ ساری رات فاروق اعظم قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے، ایک ایک رکعت میں پورا ختم قرآن کرتے تھے۔ آج تو یہ باتیں کہانی نظر آتی ہیں۔ صدیق اکبر سے قرآن پڑھنا سیکھو، فاروق اعظم سے قرآن کریم پڑھنا سیکھو۔ سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ ایک رات میں اور ایک رکعت میں پورا قرآن ختم کیا کرتے تھے۔ نبی کا دوہرا داماد عثمان ذی النورین، جس کو دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اور لوگوں میں عثمان سے حیا نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، جس کا آسمان والے فرشتے بھی ادب کرتے ہیں، میں اس کا ادب نہ کروں۔ سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ایسا قرآن کریم پڑھا کرتے تھے، سارا زمانہ شاہد ہے، سارا زمانہ گواہ ہے کہ جب وضو کرتے رنگ پیلا پڑ جاتا، مسجد میں قدم رکھتے بے ہوش ہو جاتے۔ کسی نے پوچھا امیر المومنین کیا بات ہے؟ فرمانے لگے اللہ کے دربار میں کھڑا ہونے لگا ہوں، ڈرتا ہوں کوئی بے ادبی نہ ہو جائے۔ قرآن کریم ان سے پڑھنا سیکھو۔ حسین نے تلواروں کی چھاؤں میں قرآن پڑھا، نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھا۔ سعید بن مسیب نے تلواروں کی چھاؤں میں قرآن پڑھا۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے کوڑوں کی گونج میں قرآن پڑھا۔ ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے جیل سے جنازہ نکلنے سے پہلے قرآن پڑھا۔ علامہ ابن تیمیہ نے جیل کے مینارے میں قرآن پڑھا اور کوڑے کھائے۔ تم بھی قرآن پڑھتے ہو، جب کوئی مر جائے نا پھر قرآن پڑھتے ہیں، اور وہ بھی صحیح سالم پورا نہیں ہوتا۔ کیوں پڑھے؟ کوئی باپ مرے تیرا قرآن کریم پڑھے مولوی، کیوں؟ تیرے باپ کے نوکر ہے مولوی؟ تم خود کیوں نہیں پڑھتے؟ تمہارا خود کا تو یہ حال ہے کہ جن کپڑوں میں باپ نے دم توڑا، جن کپڑوں میں ماں نے دم توڑا، جن کپڑوں میں گھر والی نے دم توڑا، جن کپڑوں میں بھائی نے دم توڑا، وہ سارے کپڑے الگ رکھتے ہو۔ ارے ظالمو، تمہیں اپنے ماں باپ کے کپڑوں سے نفرت ہے۔ باپ کی دکان سے نفرت تو نہیں، باپ کی چارپائی سے بڑی نفرت ہے۔ جس بستر پہ باپ دم توڑے تم اس بستر کو نہیں استعمال کرتے۔ رسموں میں ڈوبے پڑے ہیں لوگ، رسمیں بنا رکھی ہیں، یوں کرنا چاہیے اور اس طرح سے کرنا چاہیے۔ لہد کے پانی سے بچو، مردے کے کپڑے سے بچو، مردے کی چارپائی سے دور رہو، فلاں چیز سے دور رہو۔ تم نے کبھی یہ بھی سوچا کہ اگر تمہارے بس کی بات ہو تم موت سے بھی دور رہ کے دکھاؤ نا؟ اور وہ تو یہ شکر ہے کہ اللہ پاک نے قانون موت کا اپنے ہاتھ میں رکھا، ورنہ یہ جتنے بڑے بڑے ہیں نا، یہ سارے کے سارے فرشتوں کو پیسے دے کر ہمیں مرواتے رہتے۔ یقین جانو، سرمایہ دار اور یہ بڑے بڑے افسر سب بچے رہتے، ہمارا تختہ نکلوا دیتے۔ شکر ہے اسرائیل رشوت نہیں لیتا۔ اگر وہاں نوٹوں کے تھبے چلتے تو یقین جانو چپکے سے کان میں کہہ دیا کرتے اسرائیل کے برابر والے کا کام کر دے، میرا نہیں برابر والے کا رگڑا نکال دے۔ اللہ نے نظام اپنے ہاتھ میں رکھا، پھر بھی لوگ نہیں ڈرتے۔ فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، تمام برکتیں اس ذات کے ہاتھ میں ہے جس کا ملک میں راج ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ہر چیز پہ وہ قادر ہے۔ سمندر کا قطرہ قطرہ اس کے قبضے قدرت میں، درختوں کا ایک ایک پتا اس کے قبضے قدرت میں۔
زمین کا ایک ایک ذرہ رب العالمین کے قبضے قدرت میں ہے. پہاڑوں اور پتھروں کی ایک ایک کنکری اللہ کے اپنے قبضے میں ہے. موت اور زندگی کا نظام بھی اس نے اپنے قبضے میں رکھا ہے. قرآن کریم ان سے پڑھنا سیکھو اگر کسی نے پڑھنا ہے. مجد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ جب قرآن کریم پڑھا کرتے تھے تھوڑا سا پڑھتے پھر بے ہوش ہو جاتے. شاہ ولی اللہ نے مار کھا کر قرآن کریم پڑھا. شاہ عبدالعزیز کے دونوں ہاتھوں کے انگوٹھے کھینچ کر نکال دیے گئے مگر قرآن پڑھا. مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کو بالا کوٹ میں ٹکڑے کر دیے گئے مگر اللہ والے نے قرآن کی تلاوت نہ چھوڑی. ان حضرات نے قرآن پڑھا ہے. ہمیں اگر قرآن کی لذت آ جائے, قرآن کریم کا مزہ معلوم ہو جائے, حلاوت معلوم ہو جائے, ہم تمام زندگی تلاوت ہی کرتے رہیں. حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ رات دن تلاوت کیا کرتے تھے. ظالم افیسروں نے برف کی سلی پہ لٹا لیا اور حضرت سے کہا گیا کہ آپ اپنے مطالبے ختم نبوت سے دستبردار ہو جائیں. تو حضرت نے جواب دیا میں جان کا سودا کر چکا ہوں, ایمان کا سودا نہیں کرتا. سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری سب قید رحمت اللہ علیہ جیل میں ہے. 20 سیر گندم روزانہ پیسنے کے لیے ملتی ہے. پسا ہوا آٹا انتظامیہ کے حوالے کر دیتے ہیں. حیران ہے انتظامیہ کس وقت چکی چلاتا ہے بخاری, کس وقت پیستا ہے, یہ تو قرآن پڑھتا رہتا ہے. سپرڈنٹ جیل نے چھاپا مار کر دیکھا پچھلی رات کو قرآن کریم بیٹھا ہوا بخاری پڑھ رہا ہے, سورت یوسف کی تلاوت ہو رہی ہے, چکی خود بخود چل رہی ہے. دانے خود بخود اٹھ کر چکی میں پڑھ رہے ہیں. یہ حضرات تھے جنہوں نے قرآن مجید لذتوں کے ساتھ پڑھا. غازی علم الدین نے پھانسی کی کوٹڑی میں رات دن قرآن کی تلاوت کر کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزانہ دیدار کیا. سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ ہر جمعرات کو پورا قرآن ختم کرتا تھا اور 1000 دفعہ درود شریف پڑھا کرتا تھا. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں 12 دیدار کیا کرتا تھا. سلطان عالمگیر رحمت اللہ علیہ مغلیہ خاندان کا چشم و چراغ ہے, بادشاہ وقت ہے, قرآن مجید کا حافظ بھی تھا, مفسر بھی تھا, اور مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 5000 حدیثیں پاک عالمگیر بادشاہ کو زبانی یاد تھی. اور اتنا اچھا مسلمان آدمی تھا کہ ساری زندگی میں تہجد کی نماز قضا نہیں کی. ساری زندگی میں بادشاہ تہجد پڑھا کرتے تھے. آج تم 2 ٹکے کے آدمی تہجد نہیں پڑھتے. یہی وجہ ہے کہ ہم آج کافروں کے سامنے مرغوب ہیں, مغلوب ہیں, ان سے دبے ہوئے ہیں. کبھی اسرائیل فلسطینیوں کو مارتا ہے, کبھی لبنان کو مارتا ہے, کبھی شام پہ چڑھائی کرتا ہے. یہی وجہ ہم نے قرآن چھوڑا, اللہ پاک نے اپنی رحمت کی چادر ہمارے سر سے اتار لی. قرآن کریم کی لذت ان لوگوں کو ملی جنہوں نے ہر موڑ پہ تلاوت کی. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں سے ایک رات ایسی آئی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج ہماری پہرے داری کون کرے گا. 2 انصاری جوان اٹھے اور وہ کہنے لگے کہ ہم کریں گے. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہرے دار بنا دیا. کمال کی زندگی صحابہ کرام کی. کوئی کسی کی کوٹھی کی چوکیداری کرے گا, کوئی کسی کے بنگلے کی چوکیداری کرے گا, کوئی غلہ منڈی کی چوکیداری کرے گا, کوئی سبزی منڈی میں چوکیداری کرے گا, کوئی کپڑا مارکیٹ میں چوکیداری کرے گا, کوئی لوہا مارکیٹ میں چوکیداری کرے گا. یہ انصاری جوان کتنے خوش نصیب ہے جو کالی کملی والے کے لشکر کی چوکیداری کر رہے ہیں. دونوں نوجوانوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ بھئی جاگنا تو ویسے بھی ذمہ لگ گیا,
सो जा, मैं जागता हूं। चुनाचे जागने वाले ने सोचा कि खाली जाग कर क्या करूंगा, कुरान करीम की तिलावत करूं और नमाज की नीयत बांध कर तिलावत करूं ताकि परवरदिगार आलम राजी हो जाए। फरमाया फज़कुरूनी अज़कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। अगर तुम मजमे में मुझे याद करोगे, मैं फरिश्तों के मजमे में तुम्हें याद करूंगा। और अगर तुम मुझे तन्हाई में बैठ के याद करोगे तो अल्लाह पाक जल्ले शानहू फरमाते हैं मैं तुम्हें अर्श अजीम पे याद करूंगा। जिस नौजवान ने अपने जिम्मे जागना लिया, कुरान करीम की तिलावत शुरू कर दी, नमाज की नीयत बांध कर सूरत कहफ पढ़ने लगा। दुश्मन की तरफ से तीर लगा कमर में, पता ही ना चला कैसी नमाज पढ़ता होगा कि उसको पता ही ना चला। दूसरा तीर लगा, तीसरा तीर लगा, खून बहकर सोने वाले साथी के नीचे पहुंचा। उसने उठकर शोर मचाया, नमाज खत्म कर, दुश्मन आ गया। चुनाचे जब नमाज खत्म की तो कमर पे हाथ लगाकर कहने लगा कि मेरी कमर में तो तीर चुभे हुए हैं। उन्होंने कहा तुझे पता नहीं? कहने लगा नहीं, मुझे कोई पता नहीं। अब वो सहाबी खींच कर निकालने लगा, वो जिसको लगे हुए थे वो कहने लगा क्या मुझे दुख होता है, मैं दोबारा नीयत बांधता हूँ, कुरान पढ़ने लगूंगा, फिर निकालना मुझे पता न चलेगा। और मुसलमानों, खुदा की कसम, नबी के दीवानों ने, नबी के परवानों ने ऐसा कुरान पढ़ा, तीर चुभते गए, पता ही न चला। मेरे नबी, तेरे नबी, सारी कायनात के नबी, अर्शियों के नबी, फर्शियों के नबी, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक वक्त में 15-15 दिन दरख्तों के पत्ते चबा कर खुदा का कुरान पढ़ा। आज हम लोग मक्खन खा कर कुरान नहीं पढ़ते। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक वक्त में 2-2 पत्थर अपने पेट पे बांध कर खुदा का कुरान पढ़ा। आज हम लोग हजारों नियामतें खा कर कुरान करीम नहीं पढ़ते। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब रमजान का चांद नजर आता तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग पीला पड़ जाता, दुआ में आजिज़ी बढ़ जाती, रकात लंबी हो जाती, सजदे लंबे हो जाते, अल्लाह से मांगना बढ़ जाता। फरमाती है कि एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी रात रो रो के गुजारी। तो सुबह को मैंने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह, आप इतने परेशान जो होते हैं, क्या आपको अपनी बख्शिश का यकीन नहीं? तो आपने फरमाया मेरी आयशा, जब मुझे यकीन है तो क्या मैं खुदा का शुक्रगुजार बंदा न बनूं? उसने जो मुझे इतना बड़ा मर्तबा अता किया है, मैं उसका शुक्रगुजार बंदा न बनूं? नबी सारी सारी रात रोए, उम्मती सारी उम्र में एक दिन न रोया। फरमाया इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक, इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक व इन तग़फ़िर लहुम फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। सारी रात गुजार दी इसी आयत को तिलावत करते करते। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ओ मेरे रब, अगर तू इनको अजाब दे तो ये तेरे बंदे हैं, और अगर माफ कर देगा तो तेरे खजाने में कोई कमी नहीं। व इन तग़फ़िर लहुम फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। तू बख्शने वाला है, तू गालिब और हिकमतों का मालिक है, तेरे यहाँ कौन सी कमी आ जाएगी? सहाबा इकराम तो जिया करते थे इसी के सहारे से। सैयदना मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला हर वक्त दुआ करते थे, इलाही जब मेरी मौत आए, रमजान का महीना हो, गर्मी का मौसम हो, मेरा रोजा हो, जिहाद फी सबीलिल्लाह हो, काफिरों से मुकाबला हो रहा हो, लड़ाई हो, ऐलान हो चुका हो, तुमिनूना बिल्लाहि व रसूलिही व तुजाहिदूना फी सबीलिल्लाह
حضرت معاذ دعا کرتے ہیں کہ میں تو یہ دعا کرتا ہوں کہ گرمی ہو، میرا روزہ ہو، کفار سے مقابلہ ہو، وہ میرے ٹکڑے کر دیں، میری زبان کاٹ دیں، تیری عدالت ہو، میری پیشی ہو، جب میرا خدا پوچھے معاذ دنیا سے کیا لایا، عرض کروں الہی زبان کٹا کے آیا ہوں، روزہ رکھ کر آیا ہوں، ارادہ یہ ہے کہ تیرے محبوب کے حوض کوثر سے روزہ افطار کروں گا۔ آج قوم کھلے بندوں کھاتی پھرتی ہے، انہیں شب قدر کا کیا پتا، انہیں لیلۃ القدر کا کیا پتا، انہیں رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیوں کا کیا پتا۔ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ شب قدر وہ رات ہے جس میں میں نے قرآن کو نازل کیا۔ جمہور علماء کے نزدیک آج کی رات ہے وہ جس میں قرآن کریم نازل ہوا۔ حدیث میں آتا ہے